ابلیس آتا تھا، اور یہ ایک پروسیس سے ہوا، جو جسم پیدا کیے گئے وہاں اس وقت بھی پروسیس سے ہوا، امر کی عالم خلق کی چیز تھی نا، عالم تو خلق ایک پروسیس سے پیدا ہوئی. یعنی فرشتے بھی آبزرو کرتے تھے کہ اچھا اتنی باڈی بن گئی ہے، یہ سب ہو گیا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس آتا ہے، اور ابلیس آتا تھا اس وقت، اور وہ انسان کے یعنی حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوتا تھا. یعنی ابھی روح نہیں ڈالی گئی، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پیٹ سے داخل ہو کر منہ سے نکلتا تھا، اور فرشتوں کو کہتا تھا کہ تمہارا رب بے نیاز ہے، یہ بے نیاز نہیں ہے، اس کی ٹینشن نہ لینا. کہ عالم خلق اس کائنات کا وہ پہلو ہے جس میں ہر چیز پروسیس سے ہوتی ہے، وداؤٹ پروسیس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عالم امر وہ چیز ہے جس میں کوئی پروسیس نہیں ہے. شیطان کا گول کیا ہے؟ دیکھیے، شیطان نے روح کا انکار کیا اور اس نے جسم کی بات کی کہ یہ 3 سے بنا ہوا ہے. شیطان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ باور کروا دے کہ تم 3 کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے بنے ہوئے ہو. اور شیطان انسان کو یہ بھلوا دے کہ تمہارے پاس روح بھی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کو اتنا سٹرونگ کیا جائے کہ روح کی آواز انسان سنے ہی نہ. تو روح کی خوراک نماز ہے، اذکار ہیں، سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ عالم امر کی چیزیں. اور عالم امر کی چیزوں سے ہی روح کی تسکین ہوگی، اس کی خوراک ملے گی. اور روح جب انسان مر جاتا ہے تو روح بھی واپس عالم امر میں لے جائی جاتی ہے. انسان واحد مخلوق ہے جو عالم خلق اور عالم امر کا مرجر ہے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو حبل اللہ. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے دیٹ از ڈیزائرز، شبہات اینڈ شہوات. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز آج کی جو سینچری ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 21st سینچری میں جو یوتھ لائک می، اس میں ڈیزائرز بہت عام ہیں. دیٹ کین بی ڈیزائرز آف اوور ایٹنگ، سیکشل ڈیزائرز، ڈرگ ایڈکشن اینڈ مینی مور. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نعمان واجد عزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. He is founder of Basira Institute. He is an entrepreneur and he is doing his PhD in Islamic psychology. اسلامک فلاسفی. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، ڈیزائرز کو آپ تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں. ڈیزائرز، شبہات، شہوات، سب کچھ، اس کو آپ تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں. جی، خواہشات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھ دی گئی ہیں جس کی کشش موجود ہے، انسائیڈ کشش موجود ہے، اور خارج میں دنیا میں وہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں. اور یہ جو کشش رکھی گئی ہے اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ کشش کیوں رکھی گئی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں پر بات کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کیا ہے، کیونکہ خواہشات انسان کی ہیں. انسان کا جو اس کی جو تخلیق ہے یا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خواہشات کہاں جا کے ہٹ کرتی ہیں. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں انسان کا مقصد ہے یعنی آزمائش، تو آزمائش کو سامنے رکھ کر کیوں خواہشات رکھی گئی یا کیوں انسان کے اندر کچھ چیزوں کے اٹریکشنز رکھی گئی، اور وہ جو اٹریکشنز رکھی گئی ہیں ان کے اندر پھر لمیٹیشنز کیوں لگائی گئی. تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے 2 باتیں سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے کہ ہیومن بینگ ہے کیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی اس دنیا میں جو آزمائش رکھی گئی ہے وہ کیا ہے، اور وہ آزمائش کیسے لنک ہوتی ہے ان خواہشات سے. ہیومن بینگ تو اٹس اے مکسچر آف سول اینڈ باڈی. جی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ذکر آیا، جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ یہ ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، اور اسی مٹی سے ان کا جسد واحد بنایا. تو اس کو ذرا اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، اس سے آپ مطلب what stance are you making from this statement؟ دیکھیے، جو انسان جسم اور روح کا مرکب ہے یہ وہ چیز ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے. البتہ پورے قرآن نے ان 2 چیزوں کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیا ہے اور ایک کانسیپٹ سامنے رکھا ہے. وہ کانسیپٹ اکثر عام مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ کچھ چیزوں کے کمبینیشن کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین سے لی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کا کلیکشن لیا اور حضرت آدم کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ نسل آدم جو ہے اس کے اندر رنگ کا اور زبانوں کا اور چیزوں کا فرق ہے. جو وہ مٹی لی گئی تھی وہ مختلف علاقوں سے تھی اور مختلف زمین کے حصوں سے تھی، اور اسی طرح جو مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی رنگت کا فرق ہے، ان کے اندر مزاج کا فرق ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ اس مٹی کا کلیکشن ہے. اب جو حضرت آدم کی تخلیق کی گئی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں 3 سے. لیکن جب میں اس انسان کو پیدا کر لوں، یعنی تخلیق اس کی ہو جائے 3 سے، مٹی سے، اس کے بعد میں اس کا تسویہ کر لوں
تسویہ ہے کہ اس کی نوک پلک سوار لی جائے اور اس کو فائنل ٹچز پہ لے جایا جائے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اب سجدے میں گرنا ہے. تو سجدہ جو کروایا گیا تھا وہ اس مٹی کے انسان کو نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ اس انسان کو کرایا گیا تھا جس کے اندر روح ربانی بھی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نوٹ کیجئے وہ ابلیس بھی موجود تھا، اس کو بھی سجدے کا حکم دیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. جب اللہ نے اسے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا جو جواب ہے وہ بڑا اہم ہے. اس نے کہا خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا طین سے، مٹی سے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. اس نے وہ روح کھا گیا بیچ میں سے، وہ روح کو مائنس کر گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابلیس کو انسان کے جس ایلیمنٹ سے مسئلہ ہے وہ تین نہیں ہے، ابلیس کو مسئلہ ہے روح سے. دیکھیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو دوست ہیں، بالکل دو دوستوں میں سے ایک دوست دوسرے دوست سے آگے بڑھ گیا، کسی دنیا کے کسی کام میں وہ اس سے آگے بڑھ گیا. اب ایک جگہ اس سے پوچھا جاتا ہے، جو دوست پیچھے رہ گیا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یار آپ کا وہ دوسرا دوست بھی ہے، تو وہ اس کا وہ تعارف کرائے گا جو اس سے نیچے نیچے ہی ہو، اس کا وہ انٹروڈکشن وہ نہیں کرائے گا جس سے پتہ چل جائے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے. تو ابلیس جب جواب دے رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اللہ اس کو تو نے تین سے اور اس پیدا کیا، اس میں اپنی روح ڈالی ہے اور اس لیے یہ کمتر ہے اور میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا، بلکہ وہ روح کا ایلیمنٹ ہی مائنس کر گیا. اس نے کہا چونکہ یہ تین سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں لہذا میں افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ سجدہ کروایا گیا روح ربانی کو. اب جو دونوں کا کمبینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے ایک معجزہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی تخلیق ہے وہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے، اپنی ذات میں وہ ایک حیران کن چیز ہے. بالکل. لیکن تمام مخلوقات میں سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے تو وہ انسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو دو مخالف متضاد اور دو بالکل انڈیپینڈنٹ چیزوں کو مرج کر کے بنایا گیا. کسی اور مخلوق میں یہ دو اپوزٹ چیزیں مرج نہیں کی گئی. اور وہ کیا ہے کہ اس مٹی سے انسان کو بنایا گیا، اس کا جسم بنایا گیا اور اس کے اندر روح ڈال دی گئی. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ متضاد ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا ہمیں. اہل علم نے دو کانسیپٹ بیان کیے ہیں، یہ دونوں کانسیپٹ قرآن میں موجود ہیں، یعنی یہ کوئی آپ کے لیے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. ہاں اختلاف یہ ہوگا اس کو نام کیا دیا جائے. تو میں ایک نام بتا دیتا ہوں جو کچھ اہل علم نے تجویز کیا، اور بھی نام ہو سکتے ہیں لیکن کانسیپٹ قرآن مجید میں واضح طور پہ موجود. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ دو طرح کی کائناتیں ہیں، یا اس کے دو پہلو ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں یہ عالم خلق ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ عالم امر ہے. عالم خلق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عالم خلق اس کائنات کا وہ پہلو ہے جس میں ہر چیز پروسیس سے ہوتی ہے، وداؤٹ پروسیس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عالم امر وہ چیز ہے جس میں کوئی پروسیس نہیں ہے. اب مثلا بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا. پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے تو کن فیکون کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کن فیکون سے ہر چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے تو زمین و آسمان کو 6 دن کیوں لگے پیدا ہونے میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اپنی مخلوق کو دو طرح سے پیدا کیا. ایک مخلوق ہے جس کو کن فیکون سے پیدا کیا گیا، اس میں کوئی ٹائم اینڈ اسپیس کا تصور نہیں ہے، کوئی پروسیس نہیں ہے، اور وہ سارا کے سارا اس کو ہم عالم امر کہیں گے. اور دوسرا جو سائیڈ ہے وہ ہے عالم خلق کا. عالم خلق کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز پروسیس سے ہوگی. انسان واحد مخلوق ہے جو عالم خلق اور عالم امر کا مرجر ہے. یعنی اگر اس دنیا میں جانور ہیں تو وہ سارے کے سارے عالم خلق کے ہیں، ان میں عالم امر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور فرشتے ہیں تو فرشتے عالم امر کی چیز ہیں، اس میں عالم خلق کی کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. واحد انسان، اس لیے میں نے کہا یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کہ دو اپوزٹ یونیورس کہہ لیجئے ان کا ایک مرجر کر دیا گیا انسان میں کہ روح تو روح ربانی ہے. فنفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونکوں، یعنی اپنی طرف سے اپنے خاص حکم سے اس میں روح پھونکوں. لیکن روح کس میں پھونکی جا رہی ہے؟ جو اس دنیا کی چیز ہے. اب دیکھیے انسانی جسم جو ہے یہ پروسیس سے پیدا ہوتا ہے، جو فزیکل باڈی ہے یہ ایک 9 مہینے کے پروسیس سے پیدا ہونے والی چیز ہے. لیکن روح کسی پروسیس سے پیدا نہیں ہوئی. ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق سے بھی بہت پہلے تمام انسانوں کی ارواح کو ایک ساتھ پیدا کر دیا گیا. تو روح جو ہے وہ عالم خلق کی چیز نہیں ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کہا تو ہو گیا. قیامت تک جس انسان نے آنا تھا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام لوگوں کی ارواح اکٹھی پیدا ہو گئی. اور یوں سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا. اور یہ جو دنیا میں جسم کی تخلیق ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کر اس میں روح ڈال دیتا ہے.
روح پیدا پہلے سے ہوئی تھی، لیکن بچہ جو جسم پیدا ہو رہا ہے وہ پروسیس ہے، پروسیس، اور اسی پروسیس کے بیچ میں وہ انٹیگریٹ کر دیا گیا. جی اس میں. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے انسان کا، یہ دو جہانوں کا مرجر. اچھا اس میں اگلا کمپلیکیشن کیا آتی ہے؟ اب چونکہ انسان دو باڈیز کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس کی ایک فزیکل باڈی ہے اور ایک اس کی اسپرچول باڈی ہے، تو دونوں کی ریکوائرمنٹس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. انسان کا جسم، مادی جسم مٹی سے پیدا ہوا، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں. آپ انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں بتا سکتے جسمانی ضرورت جو مٹی سے پوری نہ ہوتی ہو. کل کی کل ضروریات اس کی مٹی سے پوری بالکل. ہوتی ہیں. خوراک ہو گئی یا جتنی بھی اور چیزیں ہیں وہ ہر ساری چیز، ایون پانی ہے انسان اس زمین سے لیتا ہے، خوراک ہے وہ اس زمین سے لیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا جب یہ فزیکل باڈی جب مر جاتی ہے تو واپس مٹی میں چلی جاتی ہے. اسی سے پیدا ہوئی ہے، ضروریات بھی یہیں سے پوری ہو رہی ہیں اور اس کا اینڈ بھی یہیں پہ ہے. روح یہاں سے نہیں آئی، روح اللہ کے پاس سے آتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے. روح کی ضروریات بھی ساری کی ساری عالم خلق کے بجائے عالم امر سے پوری ہوں گی، اور وہ عالم امر سے کیا ہے؟ اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو روح کی خوراک، ہاں نماز ہے، اذکار ہیں، سب چیزیں ہی کیا ہیں؟ یہ عالم امر کی چیزیں. اور عالم امر کی چیزوں سے ہی روح کی تسکین ہوگی، اس کی خوراک ملے گی. اور روح جب انسان مر جاتا ہے تو روح بھی واپس عالم امر میں لے جائی جاتی ہے، روح کی زمین میں کوئی تدفین نہیں ہوتی. اچھا اس سے پتہ لگا کہ جو ڈیزائرز ہیں وہ نیچرل ہوتی ہیں، ان اے سینس نیچرل اس لیے ہوتی ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے اور ہمارا ایک روح کا کنیکشن بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنی نیچرل چیز جو ہے ڈیزائرز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، اس کو قرآن نے بلائنڈلی فالو کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیے جو ڈیزائرز ہیں، ہم یہ کہیں کہ ڈیزائرز انسان کے اندر ہیں. اب ہم چونکہ ایک کانسیپٹ پہ بات کر چکے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزائرز جن کو ہم ڈیزائر سمجھتے ہیں وہ انسان کی جو دو باڈیز ہیں ان میں سے جو ایک باڈی ہے یعنی فزیکل باڈی وہ اس کی ہیں. جو روحانی اس کا وجود ہے، جو اس کی روح ہے، یہ جو ورلڈلی ڈیزائرز ہیں یہ اس کی نہیں ہیں، یہ اس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، اسپرچول باڈی کی نیڈ نہیں، اسپرچول باڈی کی نہیں ہے. اور جو فزیکل باڈی ہے بالکل اس کے اندر ڈیزائرز کو نیچرلی رکھ دیا گیا. بالکل. اور وہ رکھنے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آزمائش کے، یعنی ہم نے ابھی تو یہ سمجھانا کہ دو ڈفرینٹ باڈیز کو مرج کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اب اگلا سوال یہ کہ اس کو کیوں کیا گیا. انسان کی آزمائش کی گئی کہ اس کو دو ڈفرینٹ باڈیز دی جائیں گی اور دونوں باڈیز کے اپنے اپنے گولز ہوں گے، اور یہ کس گول کی طرف آگے بڑھتا ہے اور کس کو گھسیٹتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جسم اور روح کی جو تمثیل دی ہے وہ سوار اور سواری سے دی ہے، کہ ایک پیسنجر ہے اور وہ پیسنجر روح ہے، اور جو سواری ہے وہ یہ جسم ہے. تو اب دو لوگ، ہم بھی جب گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک گاڑی ایک ہم ہیں، لیکن ڈیسٹینیشن پہ ہم نے پہنچنا ہے، گاڑی نے نہیں. یعنی ہم نے طے کرنا ہے، ڈیسٹینیشن نے روح پہ پہنچنا ہے. جی ڈیسٹینیشن اصل میں روح کی ہے، لیکن روح کو چونکہ اس مادی دنیا میں بھیج دیا گیا، عالم خلق میں بھیج دیا گیا، تو یہاں وہ سواری کے بغیر نہیں چل سکتی، اور یہاں کی سواری مادی جسم ہے. تو اب چونکہ اس نے مادی جسم پہ سوار ہو کے جانا ہے، اس کو ایک سادی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک اس پہ سوار ایک شخص ہے. اب وہ جو سوار شخص ہے اس نے ایک مقام تک پہنچنا ہے کسی ضروری کام کے لیے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا. اس کی جو اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے اس کو چارے سے دلچسپی نہیں ہے، اس کو چارہ اٹریکٹ نہیں کرتا، اس کو تو منزل پہ پہنچنا ہے. لیکن جس گھوڑے پہ وہ سوار ہے اس کو چارہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ ایک سرسبز وادی سے گزر رہا ہے، اور گھوڑا جو ہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ جو چارہ ہے میں یہ کھاؤں، اور جو سوار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے گی اگر میں منزل مقصود پہ نہ پہنچا. یہ جو کشمکش ہے یہ ہے اصل میں آزمائش انسان کی، کہ آیا انسان اپنی، یعنی اگر وہ جو سواری اوپر موجود ہے، جو سوار شخص ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ مضبوط ہوا، اس کا کنٹرول ہوا گھوڑے پہ، تو وہ گھوڑے کو قابو میں رکھے گا اور ڈائیورٹ نہیں ہونے دے گا اور منزل پہ پہنچ جائے گا. لیکن اگر گھوڑا مضبوط ہوا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوا، تو گھوڑا کہے گا بھائی جان آپ نے کب پہنچنا ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو چارہ دکھائی دے رہا ہے میں کھاؤں گا. تو یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے کہ جو ڈیزائرز فزیکل باڈی کی ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے رکھی گئی ہیں کہ کیا انسان اپنی اسپرچول باڈی کو زیادہ مضبوط رکھتا ہے اور ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے، یا ڈیزائرز اس کی سواری کو کنٹرول کرتی ہیں اور جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو ڈیزائرز کے اندر بہت زیادہ ڈوب گیا اور وہ مطلب انسلیو ہو گیا اس چیز سے، تو ہاؤ اس کے لیے کیا چیز ہے، اس کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ جی اگر ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو جو اپنی خواہشات کا غلام بن گیا تو اس نے اپنی مقصد کو بھول گیا، اور جب وہ اپنے مقصد کو پرپز سے ہٹ گیا، پرپز سے وہ ہٹ گیا، جب وہ پرپز سے ہٹ گیا تو وہ ایٹ دی اینڈ ناکام ہو گیا.
یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ڈاکٹر بننے کے لیے ایک میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور وہ باقی سب چیزوں میں بہت انٹرسٹ لیتا ہے، اس کا وقت بہت اچھا گزر جاتا ہے کیونکہ وہ کھیل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ایونٹس اٹینڈ کر رہا ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر بننے آیا تھا وہ نہیں کرتا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2-3 سال تو بڑے اچھے وہاں گزار لے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو میڈیکل کالج کہیں گے جی آپ گھر چلے جائیں، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اب اس کی آگے کی ساری زندگی مشکل ہو گئی کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. اسی طرح جب ہم ڈیزائرز کے غلام بن جاتے ہیں تو ٹیمپریریلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مزے ہو گئے، ہم ڈیلی بیسس پہ انجوائے کر رہے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اور ایٹ دی اینڈ جو ہمارا اصل گول تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا. اب آئیے دنیا میں کیا مسئلہ ہے. دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خواہشات ہیں انسان کی، اگر انسان ان کو اعتدال میں رکھ کے پورا نہ کرے تو یہ اینڈلیس ہو جاتی ہیں، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ایک ڈیزائر آپ پوری کریں گے ایک اور سامنے کھڑی ہوگی، وہ پوری کریں گے ایک اور سامنے کھڑی ہوگی، اور جتنی یہ ایڈکشن کی فارم میں بن جائے گی. جی ایک وقت آئے گا کہ انسان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا اور وہ آٹو پہ یعنی آٹو ڈریون ہو جائے گا خواہشات کے پیچھے. اسلام کا ایک تصور ہے قناعت، یہ سائیکلوجیکلی بڑا اہم تصور ہے. دیکھیے اگر میں نے یہ طے کیا کہ میں نے 10 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے اور میں 8 کلومیٹر ٹریول کر لوں گا تو مجھے یہ سیٹسفیکشن حاصل ہوگی کہ میں نے 80% اچیو کر لیا ہے، 20% رہتا ہے. جب ہم اپنا گول ڈیفائن کرتے ہیں تو جو ہم ٹریول کرتے جاتے ہیں ہمیں ایک تسلی حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے گول کے قریب ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ ایک وہ شخص جو گھر سے نکلے اور ڈیسٹینیشن ہی نہ ہو تو وہ کتنا ہی چلتا جائے گا، کتنا ہی ٹریول کرتا جائے گا، اس کو کوئی سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوگی کیونکہ وہ چلتا جا رہا ہے. جس شخص نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ 10 خواہشات پوری کرنی ہے، اس کے بعد کوئی پوری نہیں کرنی، جب وہ 5 پوری کر لے گا وہ 50% سیٹسفائی ہو جائے گا. لیکن جس شخص نے اینڈ لیس خواہشات رکھ دی ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں ڈیسٹینیشن طے کیے بغیر گھر سے نکل آیا، اب وہ ایک خواہش پوری کرے گا، ایک مائل سٹون پورا کرے گا، ایک اور نظر آئے گا، وہ پورا کرے گا، ایک اور نظر آئے گا. اور دنیا ایسے لوگوں سے مثالوں سے بھری ہوئی ہے جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی سٹاپ نہیں لگایا ہوا تھا نا کہ یہاں تک پہنچنا ہے. اور شیطان نے بھی اتنا بیوٹیفائی کیا ہوا ہے اس دنیا کو. آج کل تو خاص طور پہ اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں، ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں جو ڈیٹنگ کلچر ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، ایڈکشن کا کلچر ہے اور واٹ ناٹ، تو اس لحاظ سے جو شیطان کی جو حربے ہیں ہمارے اوپر وہ کتنے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت. جی ایسا ہی ہے، چونکہ شیطان کا گول کیا ہے؟ وہی تخلیق آدم کے وقت جب اس نے دیکھا کہ انسان کو وہ فضیلت دے دی گئی جو مجھے نہیں دی گئی، اس کو جو 2 جہانوں کا مرجر بنا دیا کہ مجھے تو نہیں بنایا گیا، اس نے حسد کیا اور حسد کر کے اس نے وہیں اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں تو اب پورا زور لگاؤں گا کہ پوری ذریت آدم کو میں ناکام کر سکوں. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ وہ میں چاہوں گا کہ یہ فحاشی میں بڑھ جائیں. جی ایسا ہی ہے. اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ جو تخلیق آدم سے متعلق روایات ہیں ان میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم جس میں خاکی بنایا جا رہا تھا، جسد خاکی بنایا جا رہا تھا، تو ابلیس آتا تھا اور یہ ایک پروسیس سے ہوا. جو جسم پیدا کیے گئے وہاں اس وقت بھی پروسیس سے ہوا، امر کی عالم خلق کی چیز تھی نا، عالم تو ایک پروسیس سے پیدا ہوئی. یعنی فرشتے بھی آبزرو کرتے تھے کہ اچھا اتنی باڈی بن گئی ہے، یہ سب ہو گیا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس آتا ہے اور ابلیس آتا تھا اس وقت اور وہ انسان کے یعنی حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوتا تھا، یعنی ابھی روح نہیں ڈالی گئی، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پیٹ سے داخل ہو کر منہ سے نکلتا تھا اور فرشتوں کو کہتا تھا کہ تمہارا رب بے نیاز ہے، یہ بے نیاز نہیں ہے، اس کی ٹینشن نہ لینا. یعنی ابلیس نے انسان کی تخلیق کے دوران یہ بھانپ لیا کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے یا اس کے فلاز کیا ہیں، اس کی شارٹ کمنگز کیا ہیں، اور وہ شارٹ کمنگ آپ دیکھیے وہ پیٹ سے ہو کر آئی. ٹھیک ہے، تو اب ابلیس کو چونکہ دشمنی بھی پیدا ہو گئی بعد میں کہ اس کو فضیلت کیوں دے دی گئی، اور اس کو انسان کی شارٹ کمنگز بھی پتہ تھی. اور وہ شارٹ کمنگ کیا تھی؟ اس کو اگر ایک لفظ میں آپ کہیں تو وہ یہ کہ ڈیزائرز کو ایکسپلائٹ کرنا. ہر دور میں شیطان نے انسان کی ڈیزائرز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اس دور میں یعنی پچھلی 1-1.5 صدی سے لے کر اب تک جو کچھ چل رہا ہے، اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے شیطان کو کبھی انسانوں میں سے اتنے بڑے ساتھی نہیں ملے جو شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اتنی محنت کریں جتنے پچھلے 1-1.5 صدی میں ملے. لہٰذا یوں کہہ لیجئے کہ اب انسانوں میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن پر شیطان کو رشک ہوتا ہوگا، ابلیس کو رشک ہوتا ہوگا کہ تو ہمارے سے بھی آگے نکل گئے، یہ تو ہم مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، یا یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ سگے نہ بنو. ٹھیک ہے، تو شیطان کے زیادہ سگے اس وقت دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں جانے انجانے میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لیکن جانے انجانے میں یہ ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو مزین کیا انسان کے لیے، اور شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے لیے دنیا کی چیزیں مزین کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے
ایک اٹریکشن تو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی اور وہ آزمائش کے لیے ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ اپنے مقصد کو فوکس کرتا ہے یا یہ اٹریکشن کی طرف چلا جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو مزید بیوٹیفائی کرتا ہے. کیسے؟ حضرت آدم کو جب جنت میں بھیجا گیا بالکل. اور انہیں کہا کہ تمہاری ضرورت کی سب چیزیں یہاں موجود ہیں، البتہ یہ فلاں درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. سورہ طہ میں آتا ہے اس کا ذکر. جی. اب وہ جو درخت کی اٹریکشن تھی وہ حضرت آدم کے دل میں تھی، تبھی تو منع کیا. اگر اٹریکشن نہ ہوتی تو منع کرنے کا مقصد ہی نہیں. بالکل. یعنی ہم میں سے کسی انسان کو گندگی میں کوئی اٹریکشن نہیں لگتی تو کبھی کوئی کسی کو منع بھی نہیں کرے گا کہ یار گندگی اٹھا کے گھر نہ لے جانا، کیونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے نا، اٹریکشن ہی نہیں ہے. بالکل. تو وہ جو درخت تھا اس درخت کی اٹریکشن تھی تو اللہ نے منع کیا کہ نہ جانا. اب یہ وہ مزین کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے آ کے اس کے اوپر اضافہ کیا اور شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہیں درخت سے روکا گیا، اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر تم یہ درخت سے کھا لو گے تو یا فرشتے بن جاؤ گے یا جنت کا تمہیں گرین کارڈ مل جائے گا. تو ایٹرنلی وہاں پر رہو گے. جی. تو لہٰذا اس نے اس کے اوپر اضافہ کیا. تو یہ جو اضافہ اوپر ہے اٹریکشن کا، یہ آج ویسٹرن سویلائزیشن نے کر دیا کہ وہ سب خواہشات جو انسان کی پہلے بھی ہوتی تھی اس کو موجود تھی اس کو ایکسپلوئٹ کیا. ایک مثال لے لیجئے، 100 سال پیچھے چلے جائیے. ایک شخص کو کھانے کا دل کرتا تھا کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو اس کے پاس کیا آپشنز تھی؟ وہ دال کھائے گا، وہ سبزی کھائے گا، وہ گوشت کھائے گا. بالکل. گوشت بھی کھائے گا تو کیا ہے، 3-4 قسم کا میٹ ہے اور اس کو بنانے کی 1 یا 2 ریسیپیز ہیں. تو گویا بھی گنی چنی تھی. 8-10 قسم کی ٹوٹل ریسیپیز ہیں. آج صرف پیزا کی سینکڑوں ورائٹیز ہیں. اور پھر اچھا یہ سینکڑوں ورائٹیاں جو ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی ورائٹیز جو ہیں یہ صرف آپ جا کر کھائیں گے تو ہیں. اب پہلے ایک انسان کو بھوک لگ گئی، ایون 10-15 سال پیچھے چلے جائیے، مجھے رات کو 10 بجے دل کر رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اب اٹھ کے جانا پڑے گا، ٹریول کرنا پڑے گا، اس ٹائم تو چھوڑتے ہیں. خیر، تو گویا اس خواہش کو روکنا آسان تھا. جدید تہذیب نے یہ کر دیا ہے کہ انسانی خواہشات کو فلفل کرنے میں آسانی کر دی ہے. رات 2 بجے بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نے کسی خواہش کی تکمیل کرنی ہے تو آپ ہوم ڈلیوری کروا لیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے کہ آپ کو فل میل کھانا ہے تو اس کے آپشنز ہیں. آپ کا پورا کھانا کھانے کا دل نہیں ہے، تھوڑا بہت کچھ آپ چاہتے ہیں، یار بھوک نہیں لگی ہوئی لیکن کچھ کھانے کا دل ہے، اس کے آپشنز ہیں. یہاں تک کہ ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک یعنی اگر ہلکی سی بھی بھوک ہے آپ کو تو کھانا آپ نے ضرور کھانا ہے، اور ہم آپ کو ہلکی بھوک کے لیے الگ چیز دیں گے. یہ جو خواہشات کو مزید مزین کر دیا گیا، یہ سارا ابلیسی ایجنڈا ہے. یہ جو گلوبلی جو ہمارے اوپر راج کر رہا ہے، جی لبرلزم اور ویسٹرن ڈیموکریسی، امپیریلزم. اچھا، آپ نے کھانے کی بات کی. کھانا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بہت زیادہ کھانا بھی بہت ساری خواہشات کو بھڑکاتا ہے، اور بہت زیادہ سونا بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے. جی دیکھیے، جو شروع میں ہماری بات ہوئی روح اور جسم کی، شیطان کا گول کیا ہے؟ دیکھیے، شیطان نے روح کا انکار کیا اور اس نے جسم کی بات کی کہ یہ 3 سے بنا ہوا ہے. شیطان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ باور کروا دے کہ تم 3 کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے بنے ہوئے ہو. اور شیطان انسان کو یہ بھلوا دے کہ تمہارے پاس روح بھی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے، اتنا اسٹرانگ کیا جائے کہ روح کی آواز انسان سنے ہی نہ، دب جائے. جو فطرت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بالکل ختم ہو جائے. تو آج یہ جو جتنی جدید ترقی ہے، اگر آپ اس کو غور کیجئے تو یہ ساری کی ساری جسم میں ہے، یہ روح میں نہیں ہے. بلکہ ایک دلچسپ بات ہے، ایک زمانہ تھا اسلامی تہذیب غالب تھی. بالکل. ہماری تہذیب جب غالب تھی تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے غلو کیا، جو سٹینڈرڈ چیزیں تھیں اس سے بھی آگے بڑھ گئے. لیکن آپ غور کریں تو ہماری تہذیب میں جو غلو ہوا وہ روحانی ہوا، روح کے ایلیمنٹ سے ہوا. مثلا وہ جو ایک بڑا پیارا ایک شعر ہے نا کہ منصور بولا خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. ہمارے ہاں اگر غلو ہوا تو یہ ہوا کہ ایک انسان نے اپنی روح پہ فوکس کرتے کرتے اس کو لگا میں ہی خدا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ ادھر غلو میں گیا. مغربی دنیا نے جب غلو کیا تو کیا ہوا؟ ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، یعنی ڈارون نے کہا کہ ہم بندر سے ایوالو ہو کے یہاں تک آئے ہیں، یعنی وہ مادیت کی انتہا میں چلے گئے. یہ 2 تہذیبوں میں اتنا بڑا فرق ہے. ہمیں لوگوں کو یہ کہنا پڑا اپنی تہذیب میں کہ فلاں فلاں اذکار صحیح نہیں ہیں. یعنی غلو ہوا تو کہاں ہوا؟ اذکار میں. غلو ہوا تو کہاں؟ بدعات میں. بدعات کیا ہیں؟ اللہ کے قرب کے لیے وہ کرنا جو میں نہیں کرنے کو کہا گیا. ہماری پوری تہذیب میں آپ دیکھیے کہ جتنا غلو بھی، چونکہ ہمارا فوکس سینٹر پوائنٹ کیا تھا؟ پوری تہذیب کا روح تھی. مغربی تہذیب میں جب غلو ہوا ہے تو وہ روح میں نہیں ہوا، وہ تو جسم میں ہوا ہے. جیسے ابھی کھانے کی اگزامپل لی نا آپ نے. کھانا آج کل کھانا کوئی جس طرح کا طیب کھانا تو ہے نہیں، مطلب کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. بس آپ اپنے پیٹ میں ڈالے جا رہے ہو ایک چیز
لیکن اس کا کوئی آپ کے جسم کو آپ کے روح کو فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ مغربی تہذیب نے یہ کام کر دیا کہ اس نے جسم کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے. اب دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا جو دعویٰ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک بندے کو سمجھا رہے ہیں اس کو بات پلے ہی نہیں پڑ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ مادی جسم اس کا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ اس کی روح کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ لیکن نہیں. وہ دبی ہوئی ہے. بالکل تو اسی لیے تزکیہ کے بارے میں جو آپ نے کہا نا کہ زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ جسم کو اس درجے پہنچا دیتا ہے جہاں روح کے لیے گنجائش نہیں بچتی. اسی لیے ہمارے جو اسلاف نے تزکیہ کے کچھ اصول بیان کیے، اس میں 3 بڑی قیمتی باتیں کیا تھی؟ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. 2 چیزیں تو فزیکل ہیں اس میں، کہ کم کھاؤ اور کم بولو. کم سو اور کم بولو. کہ زیادہ کھانا، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان، امام غزالی کا بھی یہ تصور ہے کہ جب انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو شہوت زیادہ پیدا ہوتی ہے. یعنی دیکھیے ایک انسان ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، غریب انسان ہے، تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ کیا فیور کر سکتا ہوں، تو وہ پہلی بات یہ نہیں کہے گا کہ میری شادی کرا دیں، وہ پہلی بات یہ کہے گا کہ مجھے روٹی چاہیے. گویا جو انسان کی پیٹ کی خواہش ہے، یعنی بھوک کی خواہش ہے، یہ غالب آ جاتی ہے اس کی سیکشول خواہش کے اوپر. لیکن جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کی جو اگلی خواہش ہے وہ سیکس کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیٹ بھرنے سے جو اگلا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان کی ایک ضرورت پوری ہو گئی، ایک ڈیزائر پوری ہو گئی، اب وہ اگلی پہ جائے گا، اور اگلی کیا ہے؟ وہ جنس ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا پیٹ انسان بھرے گا اتنا اس کا جو شہوت ہے وہ اس پر. اور روزے کی بھی یہی میرے خیال سے کانسیپٹ ہے کہ اس کو اس لیے اتنا ترجیح دی گئی ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا بھوکا بھی رہے، اپنی شہوات پہ کنٹرول بھی کرے. اور اسی طرح فار ایگزامپل اس جنریشن میں ویسٹرن سب کچھ آ رہے ہیں، امپیریلزم ہے اینڈ ایوری تھنگ. ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا شہوات سے دور جاؤں، ڈیزائر سے دور جاؤں، ٹیمپٹیشن سے دور جاؤں. اس کے لیے بہت مشکل ہے اس دور حاضر میں. تو اور جیسے آپ بصیرہ میں کام بھی کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں بھی ایکسل کریں اور دین میں بھی اچھی تعلیم یافتہ اور اچھے لوگ ہوں. تو ایک بندہ نکلنا چاہ رہا ہے، اب اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں؟ کوئی ایسی سٹیپس بتا دیجئے جو اچھا، وہ لے. یہ آپ کا سوال جو ہے نا، میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ کی بات میں سے نا ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. آپ نے روزے کا ذکر کیا. ہم نے شروع میں روح اور جسم اور عالم خلق اور عالم امر کی بات کی تھی، تو بڑی دلچسپ مثال جو آپ نے روزے کی دی. دیکھیے روزہ کیا ہے؟ 1 مہینے کی پریکٹس کس چیز کی ہے؟ باقی روزے کے بارے میں ہمیں جو عام باتیں معلوم ہیں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اگر مقصد پہ ہم فوکس کریں، اس کی سائنس پہ فوکس کریں، کیا ہے؟ فزیکل باڈی کی ضروریات اور خواہشات کو روک دیا گیا. یعنی آپ نے صبح سحری سے افطاری تک کس چیز سے رکنا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور شہوت سے. یہ تینوں فزیکل باڈی کی چیزیں ہیں. کیوں؟ تاکہ جسم کو کچھ کمزور کیا جائے. اور دوسرا کام رمضان میں کیا کرنے کو کہا گیا؟ رات کا قیام. اور رات کے قیام کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ قرآن. اور یہ قرآن کس کی غذا ہے؟ روح کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 2 جو جسم بھیجے دنیا میں مرج کر کے، تو باقاعدہ ایک پروگرام دیا کہ ہر سال 1 مہینہ آلموسٹ 9% آف دی لائف آپ کی جو ہے، آپ کو یہ فوکس کروایا گیا کہ آپ نے پورا مہینہ اپنی فزیکل باڈی کو کمزور کرنا ہے اور اپنی روحانی وجود کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ آپ بیلنس کر سکیں نا. تاکہ بیلنس کر سکیں. اب آج مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ ڈیزائرز کیوں اتنی زیادہ ہم پہ غالب آ گئی کہ جس قدر مادی وجود کی ضروریات اور خواہشات بڑھائی گئی ہیں، اس قدر ساتھ میں ہم نے اپنے روح کی چیزیں نہیں بڑھائی. ہم برگر اور پیزا اور 200 قسم کی کھانے کی چیزیں تو کھا لیتے ہیں، لیکن روح کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جتنی تلاوت کرنی چاہیے تھی اتنی بھی نہیں کرتے، جتنا قیام اللیل کرنا چاہیے تھا اتنا بھی نہیں کرتے، جتنے اذکار کرنے چاہیے تھے اتنے بھی نہیں کرتے. تو یہ ڈس بیلنس بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ڈس بیلنس جتنا بڑھے گا اتنا انسان اپنے مقصد سے دور آ جائے گا. تو یہ چیز ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین نے دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کرنے کا کہا ہے. اور جتنے تزکیہ سے متعلق امور ہیں اس میں آپ دیکھیے تو یہی ہوگا. سمپل اس کا تھم رول کیا ہے؟ روح کو مضبوط کرنا اور جسم کو کمزور کام کرنا نا. جی. اچھا، اب ہم سولوشنز کی طرف آتے ہیں. اتنے زیادہ ڈیزائرز ہیں تو ان کو چینلائز اب کس طرح کیا جائے؟ ایک انسان ہے، اب وہ یوتھ ہے، ینگ میری طرح ایک لڑکا ہے جو دین کا اتنا علم نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کس طرح ڈیزائرز کو چینلائز، جو ٹیمپٹیشنز کو چینلائز کرے؟ پہلے ہم ان پرنسپل سمجھتے ہیں کہ جنرلی ڈیزائرز کو چینلائز کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، پھر ہم اسپیسیفک بھی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہم اس بات کو ہٹا دیتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم جسٹ ایک نارمل ہیومن بینگ کی بات کر رہے ہیں جس کا کون سا مذہب ہے یا کوئی مذہب ہے بھی نہیں سے اس کا تعلق نہیں. نان مسلم ہے، ایک عام انسان ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے چاہے وہ مسلمان ہے. اوکے. دیکھیے
اس کے اوپر بھی ٹیمپٹیشن ہوں گی، اس کی بھی ڈیزائرز ہوں گی، اور بغیر کسی مذہب کے بھی وہ شخص اپنی کچھ ڈیزائرز کو پورا کرے گا اور کچھ کو نہیں کرے گا، یعنی کچھ ڈیزائرز پہ وہ کنٹرول کرے گا۔ بیس کیا ہے، کس بیس پہ وہ طے کرتا ہے کہ میں نے کون سی ڈیزائر کو پورا کرنا ہے، کون سی ڈیزائر کو پورا نہیں کرنا؟ وہ بیس ہے اس کا گول، اس کی زندگی میں وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب جو ہی وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گا، ڈاکٹر بننا شروع ہو جائے گا، یعنی پڑھائی شروع کر دے گا، اب اس کو ٹیمپٹیشن تو ہوگی کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا جاؤں ایک ہفتے کے لیے۔ بالکل ایسے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دل سے یہ خواہش نکل جائے گی، خواہش تو رہے گی، لیکن اب اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جائے گی، ایک جنگ شروع ہو جائے گی کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کروں یا میں ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھائی پہ فوکس کروں اور اچھے گریڈز لوں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں، وہ جو اس کا پرپز ہے۔ جو اس کا پرپس ہے۔ اچھا، اگر پرپس اسٹرانگ ہوا تو وہ دوستوں کو کہے گا کہ بھائی میں ابھی نہیں جا سکتا، ایگزامس قریب ہیں، یہ معاملہ وہ معاملہ۔ اور اگر ٹیمپٹیشن اسٹرانگ ہوئی اور مقصد ویک ہوا تو وہ نکل جائے گا گھومنے پھرنے اور پتہ چلے گا کہ پڑھائی رہ گئی اس کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائرز پر کنٹرول خالی مسلمان نہیں کرتا، ڈیزائر پر کنٹرول دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، یہ طے کر کے کہ اس کا جو گول ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے یا ایگزامپل اگر ایک desire۔ باکسر ہے تو اس کا پرپز ہے، پھر وہ اس کو اپنی لائف کو ڈسپلن کرے گا، وہ صبح 6 بجے اٹھے گا، وہ اپنی ایکسرسائز کرے گا، ورک آؤٹ کرے گا، اینڈ واٹ ناٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایتھلیٹس ہیں وہ بڑی ہی میزریبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے سامنے تو وہ بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ میزریبل لائف اس لیے ہے کہ وہ دن میں 6 گھنٹے ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ایک بالکل ڈسپلن لائف ہے۔ مووی ایکٹرز بھی اسی طرح، اگر آپ نے کوئی رول لینا ہے جس میں آپ فار ایگزامپل بہت بلکی ہیں تو آپ کو بہت کھانا پڑے گا، یا پھر آپ کو بہت شریڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کو کمپرومائز کرتا ہے ایک بگر پرپز کے لیے، چاہے وہ اس کے لیے پروفیشن ہو اس کا یا پھر اس کا جو بھی واٹ سو ایور۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی نا ایک جنرلائز ٹرمز۔ اب اسپیسیفکس کی طرف آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے اندر سیکشول ارج ہے جو کہ ایک نارمل چیز ہے، وہ کس طرح اس کو چینلائز کرے؟ اس کو چینلائز کرنے کا طریقہ شادی اوبیسلی، ٹھیک ہے، تو ہاؤ ٹو ایکچولی ورک آن اٹ؟ جی، جو بھی خواہشات ہیں، جیسے آپ نے ایک مثال دی شادی کی، تو اس کو چینلائز کرنے کے ہمیں 2 آپشنز دیے گئے۔ آپشن 1 یہ ہے کہ انسان شادی کرے، یعنی جو بالغ ہو گیا ہے اب وہ شادی کرے تاکہ اس کی جو جائز خواہش ہے وہ جائز رستے سے پوری ہو، اور اگر وہ شادی نہیں کر سکتا تو اس کو شریعت نے کہا ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ وہ اپنی اس ڈیزائر کو کنٹرول کرے۔ کنٹرول کرے۔ ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ڈیزائرز پر کنٹرول نہ کرنا یہ آپشن ہے ہی نہیں، یعنی اگر کوئی ینگ پرسن یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میری ڈیزائرز ہیں وہ فلفل ہونی چاہیے، تو اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ جس نے کچھ اچیو کیا ہے، ہم اس وقت مسلمان کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی شخص جس نے دنیا میں کچھ اچیو کیا ہے، اس نے اپنی کچھ ڈیزائرز کو کنٹرول کیا ہے، تبھی وہ اچیو کر سکا ہے۔ لہٰذا جس کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہر ڈیزائر پوری ہونی چاہیے، تو وہ سمجھ لے کہ اچھا، یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ انسان اور جانور میں، یعنی ڈیزائر کے پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے ہیں، انسان اور جانور میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو جب کوئی ڈیزائر ہوتی ہے اور وہ ڈیزائر فلفل ہونے کے لیے جو چیز ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو انٹرنلی کوئی اس کو روکنے والا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے۔ بالکل ایسے، یعنی وہ ایک جانور، انسٹنکٹ پہ بیہیو کرتا جی، ہے، وہ بس ایک جانور ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا اس کے سامنے موجود ہے، ایکسٹرنل کوئی فورس اس کو روکے سو روکے، آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ شاید نہ کھائے، لیکن انٹرنلی اس کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہیومن بینگ کا معاملہ اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ انسان کو سخت بھوک لگی ہو، سامنے کھانے کی چیز موجود ہو اور وہ بہترین چیز موجود ہو، وہ پرغذا چیز موجود ہو، انسان انٹرنلی اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ اور وہ روزے کی اگزامپل آپ کے جی، سامنے وہ جو بات ہم نے تو کی۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ انسان ہونے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے۔ تو اب جیسے آپ نے ایک مثال لے لی، سیکشول ڈیزائر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، تو انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ڈیزائر جو ہے اگر میں اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو میں ایک تو انسان نہیں ہوں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کنٹرول نہیں ہو رہی اور میں نے اس کو ہر حال میں فلفل کرنا ہے، تو مجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کو ہم سائیکولوجیکلی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو میں جو شخص اپنی سیکشول ڈیزائر کو ہر حال میں فلفل کرنا چاہتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی، اس کی لمٹ نہیں ہے۔ اسلام نے کیوں کہا شادی سے پوری کرو؟ لمٹ کرنے کے لیے۔ ایک بڑا جنرل رول بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ،
کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. بعض لوگ بڑی سادگی میں بات کرتے ہیں اور دیکھیں کہ جائز تو ہے نا جی، یہ چیز جائز ہونا اپنی جگہ ہے، اور کسی چیز کا جائز ہونے کے ساتھ مثلا کتنی چیزیں ہیں جو جائز ہیں. آپ کو بتایا جائے گا یہ صبح نہیں کھانی چاہیے، یہ رات کو نہیں کھانی چاہیے. فار ایگزامپل کسی کو شوگر ہے، اب چینی تو جائز ہے ہے، لیکن وہ اب نہیں کھا اس کے لیے سکتا. نقصان دہ ہے. تو یا ایون جیسے کسی کو شوگر نہیں بھی ہے تو اسے کہا جائے گا اتنا زیادہ میٹھا نہ کھاؤ، شوگر لیول ہائی ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا. نمک کون نہیں جانتا کہ جائز ہے، لیکن آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ نمک ہی کھانا شروع کر دیں، آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. سیم اسی طرح جو سیکشول ڈیزائر ہے، اگر اس کو ہم چینلائز نہیں کریں گے تو ایک نقصان تو ہو گیا دینی پرسپیکٹیو میں، اس کے علاوہ دوسرا نقصان دنیاوی پرسپیکٹیو میں بھی ہے. دنیاوی پرسپیکٹیو میں یہ کہ انسان ڈس بیلنس ہو جائے گا، ڈس بیلنس بھی ہو جائے گا، اور اتنی زیادہ میڈیکل ڈیزیزز جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہمیں ارد گرد، وہ ساری رائج ہیں. ایڈز ہو گیا اینڈ واٹ ناٹ. بالکل ایسا ہی ہے. ایس ٹی ڈیز اور جو اس کا جو یعنی سکون برباد ہوگا. کیوں سکون برباد ہوگا؟ کیونکہ وہ تو سیٹسفیکشن چاہتا ہے، اور سیٹسفیکشن اس کو ہو نہیں رہی کیونکہ وہ اینڈ لیس خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. تو ہر خواہش کو فل سٹاپ نہیں لگایا جائے گا تو وہ کبھی فلفل نہیں ہوتی. اچھا، اسی بات پہ نا قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر آپ ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے نا تو آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. اس ضمن میں ڈیزائرز کو آپ کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. تو ان کا عام طور پہ لوگ معیشت سے مراد اکانومی سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ اگر آپ ویسٹرن ممالک میں دیکھیں یا ویسے لوگوں کو بھی دیکھیں تو کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، بہت فیمس ہوتے ہیں، سارا چیزیں دنیاوی طور پہ ان بظاہر سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن پھر یہ آیت آتی ہے تو بندے کے دل میں نا کہیں ڈاؤٹ ایک کنفیوژن ہوتی ہے. ہاں، تو عربی میں آشا یعیشو کہتے ہیں ٹو لیو کو. ٹو لیو. آشا یعیشو جو ہے وہ فائنینس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، میزریبل لائف لیو کرے گا. ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی تنگ ہوگی، نہ کہ ان کے فائنینسز تنگ ہوں گے. اور اب فائنینسز کو ہم کیوں معاش کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں معاش کما رہے ہیں، کیونکہ ٹو لیو کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس سے لنک کر کے بعض اوقات اس کو معاش کہہ دیا، یعنی فائنینسز کو معاش کہہ دیا جاتا ہے نا. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ لٹل میننگ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. زندگی تنگ ہونے کی مثال اگر ہم لیں تو ویسٹ بہترین مثال ہے اس کی. ہر طرح کی لگژری اویلیبل ہے، ہر طرح کی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مینٹل ایشوز وہیں پہ ہیں، سب سے زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز وہیں پہ ہیں. اور آپ دیکھیے سوسائڈ کا جو ریشو ہے، اینڈ ایون ریپ کیسز جو ہیں، یہ سب چیزیں 4 seconds. اچھا یہ سوچتے ہیں کبھی کبھی بندے کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ چلیں ہمارے ممالک جو مسلم ممالک ہیں یا ایشین کنٹریز میں تھوڑا سا ماحول ڈیفرنٹ ہے، تو یہاں کسی کو سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے وہ اگر ریپ کرتا ہے تو حرام ہے، جائز ناجائز ہے اور برا ہے، سب سمجھ آتا ہے. لیکن ایک سوال بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ چلے یہاں تھوڑی سی شاید وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کے پاس ریسٹرکشنز ہیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ویسٹ میں کیا مسئلہ ہے جہاں پہ سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے آپ کو سب کچھ اویلیبل ہے، اوپن ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہاں کیوں ریپ ہو رہا ہے؟ اس کی ریزن وہی ہے کہ نارملی سیکشول ڈیزائر پوری کرتے کرتے ایک جگہ آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ سب تو میں نے کر لیا، سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوئی. اب وہ اس کے یونیک میتھڈز ڈھونڈتا ہے، وہی ایڈکشن کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے نا. وہ جو ایک کویسٹ ہے نا اس کی کہ میں نے سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے، یہ اگر اینڈ لیس پہ چلا جائے گا تو کبھی حاصل نہیں ہوگی. اسلام اس کو ایڈریس کرتا ہے قناعت کے ذریعے. اسلام کہتا ہے ایک فل سٹاپ لگا دو کہیں پہ، غلوب نہیں کرنا، بیلنس ہو جاؤ جی، نہ اتنے روحانیت کے ایکسٹریم سے پھر اسپرچویلٹی کے ایکسٹریم میں جاؤ، ایسے ہی ہے، اور نہ کوئی اتنا جانور بن جاؤ کہ بالکل آپ ایسے ہی کو ہے. چینلائز ہی نہ کر سکو. اچھا، اسی ایڈکشن کی بات سے یاد آیا کہ ایڈکشن کو اب فار ایگزامپل اب ایک بندہ ہے، اس کی خواہشات اس درجے بڑھ گئی ہیں کہ وہ ایڈکشن کے زمرے میں آ گئی ہیں، اس کیٹیگری میں فال کر گئی ہیں. اس کو کوئی میتھڈ ڈیل کرنے کے لیے ورلڈلی میٹرز میں بھی، اور مطلب ایز این ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اینڈ دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اس کو ڈیزائرز کو اپنی مرضی سے فلفل کرنا اور ایڈکشن کے لیول پہ چلے جانا، اس کو ہم اگر یوں اس کا بریک ڈاؤن کر لیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں یا اسٹیج پہ ہوتی ہیں کہ آپ خود ڈاکٹر کے پاس جا کر میڈیسن لے کر گھر پہ بیٹھ کے اس کا علاج کر لیتے ہیں، اور کبھی بیماری اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. سیم یہ ایشو یہاں پہ ہے. اگر ڈیزائرز ایڈکشن سے نیچے نیچے ہیں تو شاید آپ خود بھی کیور کر لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر ریمیڈی کر کر سکیں.
لیکن اگر آپ کی ڈیزائر ایڈکشن کے لیول پہ چلی گئی ہیں، اب آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا. ایڈمیشن کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا. سیم یہاں پہ ایشو ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بھی ڈیزائر ایڈکشن کے لیول پہ پہنچ چکی ہے، اب اس کو ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب ایک انسان کو یہ احساس ہو، یا اس کو خود احساس ہو جائے کہ اب یہ میرا مسئلہ ایڈکشن تک پہنچ چکا ہے اور مجھے اس سے نکلنا ہے. اسے کسی نہ کسی بندے سے، کسی نہ کسی انسان سے، یا کسی ادارے سے یہ ہیلپ لینی پڑے گی کہ آپ مجھے ریہیبلیٹیشن سینٹر ریہیب میں جانا پڑے گا اس کو. اور میں ریہیب سے مراد صرف بیماریوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی کوئی بھی ایڈکشن ہے. مثلا لیٹ سے کہ جیسے سیکشول ڈیزائر کسی کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب یہ ایڈکشن بن گئی ہے، تو اسے ایک ایکسٹرنل فورس چاہیے جو اسے کچھ وقت کے لیے روکے اور ایڈکشن سے واپس لائے. اپنے اون پہ تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی نگران چاہیے، کوئی نگران چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، کوئی اس کو روکے، کوئی اس کو لمٹ کرے. سیلف پہ تو مشکل ہے کہ وہ اس سے بچ سکے، لیکن بچ سکتا ہے. نہ بچنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ کسی شخص کے دل پہ مہر لگا دی جائے، یا وہ انسان خود نہ چاہے. خود نہ چاہنے پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آج نہیں چاہ رہا، شاید کل وہ چاہنا شروع کر دے. یعنی کون اس کو قائل کر لے کب اس کا دل اللہ تعالیٰ اس طرف مائل کر دے، کوئی دعوت دے دے. جی. لیکن جو مہر لگنا ہے اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ گئی نا. اس کا سبب انسان ہی بنا، انسان نے وہ لمٹس کراس کر لی کہ اب واپسی کا رستہ باقی نہیں رہا. لیکن اس سے پہلے ہر شخص واپس آ سکتا ہے. اچھا، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کسی پہ مہر بھی لگ گئی، آپ دعوت دے رہے ہو، تو آپ کو کس انداز میں دعوت دینی چاہیے؟ کیونکہ ہم سورہ طٰہٰ کے ضمن میں بات کر رہے ہیں، تو سورہ طٰہٰ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ فرعون کو دعوت دے کے آؤ. اب ظاہر فرعون کو دعوت دینا، ہمارے اگر فار ایگزامپل ابھی ہم کہیں نتنیاہو کو دعوت دو، تو مسلمان تو بڑے او فیل کریں گے نا. ایک جی عجیب سی چیز ہے کہ یار اس کو دعوت دو، اس نے اتنے لاکھ بندے مار دیے اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا، ظلم وغیرہ. تو لیکن ادھر حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت ہی احسن انداز میں دعوت دینی ہے، بہت پیار سے دعوت دینی ہے. اور سورہ نازعات میں بھی اس کا آتا ہے کہ فَقُلْ هَلْ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ اس سے کہو اپنے نفس کو پاک کر لے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اپنے رب سے ڈر جائے. اور پھر فرعون کا جواب بھی آیا اسی کے زمر میں کہ فَعَلَىٰ رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. تو دعوت کا جو اصول ہے اس کے اوپر اگر تھوڑا سا ہم بات کر کے کنکلوڈ کریں. جی، دعوت دینے والے کو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. بعض اوقات ہم دین سے وابستہ لوگ کچھ غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن نہیں سمجھ رہے ہوتے. دائی ہے، مفتی نہیں ہے. دائی اسٹیٹس مین نہیں ہے. دائی پولیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی حیثیت بعض اوقات بھول جاتے ہیں. تو جب حیثیت بھول جاتے ہیں تو کرنے دعویٰ جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں مفتی، یا کرنے دعویٰ جاتے ہیں اور SHO بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دائی کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ دائی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں شدید تڑپ ہو کہ جو بات میں اس کو پہنچاؤں یہ اس کو قبول کر لے. تو جب آپ کسی کو بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر نرمی آ جاتی ہے. اسی لیے دیکھیں جو آپ نے مثال دی نا، تو قرآن مجید نے ایک جگہ تو یہاں تک کہا گیا کہ اس سے بات کرو قولا لینا، بالکل پولائٹ طریقے سے بات کرو. تو فرعون جیسا سرکش اور موسیٰ علیہ السلام جیسا وجاہت والا رسول، ان کو بھی کہا جا رہا ہے. اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کا اندازہ کیجئے. جب وہ فرعون کے پاس آئے اور اپنا انہوں نے دعویٰ پیش کیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، تو فرعون نے ایک دو باتیں کرنے کی کوشش کی آگے سے. موسیٰ علیہ السلام کے آرگومنٹ سننے کے بعد دب گیا. یعنی اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی ایکسٹرا آرڈنری وجاہت والی ہے. بالکل ایسے ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنے وجاہت والے شخص کو بھی کہا کہ اتنے متکبر انسان کے پاس بھی جاؤ تو کیا کرو، اسے نرم طریقے سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو. تو دعوت ہمیں جس کو بھی دینی ہے، دائی کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ کسی کو گناہ گار سمجھ کے دعوت دے، وہ کسی کو برا سمجھ کے دعوت دے. بلکہ ایک بڑی پیاری مثال ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر جو گناہ گار ہے اس سے احتمالاً کمتر سمجھتا ہوں اور اس کو بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کل اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو یہ سمجھنا کہ میں آج 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور یہ نماز نہیں پڑھتا یہ برا ہے، یہ دائی کا کام نہیں ہے. دائی تو یہ خیر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو دعوت دی اور یہ دین کی طرف آ گیا تو ہو سکتا ہے کل یہ لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہو اور اس کا اجر مجھے مل رہا ہو. بالکل ایسے ہے.
تو یہ دائی کا انداز ہونا چاہیے کہ وہ تو اپنی خیر دیکھے. دائی کے لیے سختی برتنا بالکل صحیح نہیں ہے. دائی ہوتے ہوئے نہ ہم نے استاذ بننا ہے، نہ ہم نے ایس ایچ او بننا ہے، نہ ہم نے مفتی بننا ہے. ہاں کلاس روم میں آپ پڑھا رہے ہیں اور ایک شخص پڑھنے آیا ہے آپ کے پاس اپنی آزاد مرضی سے، اس کو آپ اور طریقے سے ڈیل کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ پبلک میں دعوت دے رہے ہیں تو آپ کا انداز پولائٹ ہونا چاہیے، اور آپ نے وہی بات کرنی ہے. یہی بات ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو دین کے دائرے کے اندر لے کے آنا ہے، دین کے دائرے سے نکالنا نہیں ہے جی کہ بھائی یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. ایسے ہی. نہیں، بلکہ ایسی بات نہیں ہے. چلیں اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ، اور ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیر.